اور چونکہ مقصد اللہ کے رسول کی آمد کا کل میں نے آخری جملے مکمل کیے تھے، وہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا. تو 4 آیتیں مکمل ہو گئیں. اب ان 4 میں ایک مسئلہ حل کر لوں، باقی باتیں پھر کہیں موقع ملے گا آپ کی خدمت میں آئیں گے. لگتا نہیں کہ جلدی موقع ملنے والا ہے. یہ 4 باتیں ہیں. تعلیم اور تربیت. تعلیم کی 2 حصے ہیں، ایک کتاب کی تعلیم، ایک حکمت کی تعلیم. پہلے آیات کی تلاوت کرتا ہے. جب آیات کی تلاوت اثر کر جائے پھر ان کے نفس کو پاک کرتا ہے. پھر نفس جب پاک ہو جائے تو پاک جگہ پر پھر کتاب کی اور حکمت کی تعلیم عطا کرتا ہے. جو قبلہ فیل ہو جائے نرسری میں، اس کے نصیب میں پرائمری. جو فیل ہو جائے پرائمری میں، اس کے نصیب میں سیکنڈری. اور اس سیکنڈری میں فیل ہو جائے اسے ہائر ایجوکیشن نصیب نہیں ہوتی. ترتیب ہے نا. تو جو پہلی کلاس میں ہی فیل ہو گیا ہو، اسے 4تھی کلاس کا استاد کیسے بناؤ گے؟ سب باتیں کھل کے نہیں پڑھی جاتی. صلوات پڑھے محمد والے. یتلو علیہم آیاتہ، اس کا پہلا کام وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے. اگرچہ آیات کی تلاوت کمال کی تھی، کیا پیغمبر تلاوت کرتے تھے. تلاوت کا ایک معنی قراء سے جمع کرنا، ایک معنی تلا سے تلاوت قرآن اتباع قرآن کرنا. پیغمبر قرآن پڑھتے تھے، پیغمبر قرآن سنتے بھی تھے. اور اگر میں جملہ آپ کی خدمت دیکھو، پیغمبر نے قرآن پڑھنے سے پہلے قرآن سنا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ پڑھا امت کے سامنے ہے، سونا علی سے. پڑھتے بھی تھے. بس یہ جملہ کافی. قسم بخدا دنیا کو سمجھ میں کیسے آئے مصطفیٰ جبکہ مرتضیٰ کا بغض ساتھ میں ہو. ممکن ہی نہیں. اس لیے لفظ امی کی بحث سے لفظ تلاوت تک کا سفر. وہ امی مکے میں آئے تھے لتنذر ام القری ومن حولہا، تاکہ تو ڈرائے ام القری کے رہنے والوں کو. قرآن کی آیت. تو اب نہ امیہ سے ہے، نہ امت سے ہے، نہ ام سے ہے. میرا حبیب، اللہ کا حبیب کس سے ہے؟ ام القری سے امی. اس لیے مرکز میں بھیجا کہ صوبائی وزیر اور ہوتے ہیں، وفاقی وزیر اور ہوتے ہیں. کیپٹل ہے، خدا نے اس کو بنایا ام القری، وہاں بھیجا تو امی کہا گیا. آیات کی تلاوت کا اتنا حسین انداز تھا کہ جو ایک بار سن لیتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے شہد کانوں میں اتار دیا گیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اس سے مشکل منزل یہ تھی. اور اب یہ پہلے ہم فیصلہ کر لیں کہ پہلے تربیت ہوتی تھی یہ تعلیم ہے. کیا خیال ہے؟ فیصلہ ہو جائے. قرآن کی 4 آیات ہم نے پڑھی ہیں، 3 ایک طرف ایک طرف ہے. 3 میں تربیت پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے. 1 میں تعلیم پہلے ہے، تربیت بعد میں ہے. یاد دلاؤ 3 کون سی الگ ہے، 1 کون سی الگ ہے؟ چھوٹی سی مثال ہے. جو ایک الگ ہے وہ دعائے ابراہیم ہے. اس میں پہلے تعلیم اور پھر تربیت ہے. اور 3 آیات میں پہلے تربیت ہے پھر تعلیم. ایک ہی بات. کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر دیکھا جائے
علم کو سیکھنے کے معنی میں تو پہلے علم ہے، بعد میں تربیت ہے، اور اگر دیکھا جائے علم کو نور کے معنی میں تو پہلے تربیت ہے، بعد میں تعلیم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو کتابوں سے پڑھے تو پہلے علم ہے، پھر تربیت ہے، کہ جتنا جتنا علم آئے گا اتنا اتنا ہی تربیت میں آگے بڑھے۔ اور اگر خدا کی عطا ہو، العلم نور یقذفہ، اللہ اتار دیتا فی قلبہ من یشاء، اس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ اگر یہ علم نور الہی ہے تو پہلے تزکیہ ہے کہ خدا نجس مقام پر نور نہیں اتارتا، تربیت پہلے۔ تو دونوں مسئلے واضح ہو گئے، ایک ترجمہ ہوا تربیت کا دوسرے معنی میں، ایک ترجمہ زمانہ کہتا ہے پہلے تعلیم پھر تربیت، آل محمد پہلے تربیت پھر تعلیم۔ بس آج کی حد تک بات کو چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ پھر بات آگے بڑھے گی۔ فرش ادا پر تعلیم و تربیت کے مسائل تھے، اور آخری جملہ، کتاب کی تعلیم الگ ہے، حکمت کی تعلیم الگ ہے۔ کتاب کیا ہے؟ کتاب مجید، اور کتاب مجید کے ساتھ ساتھ حکمت کیا ہے؟ حکمت ہے فلسفہ، حکمت ہے اسرار، راز، کائنات کے راز۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ بس حکمت کی چھوٹی سی مثال پیش کر کے میں بات تمام کرتا ہوں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ کہ ہر ایک کا وجہ خلقت بیان کرنا، ہر ایک کے راز کو پہچاننا۔ آل محمد کے علاوہ کون صاحب حکمت نہیں پہچانتے تھے؟ عبداللہ ابن عباس بیٹھے تھے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ، اور اب آپ کے یہاں تو خیر قاسم آباد کی جو موسم ہے اس کا الگ موضوع ہو جائے گا۔ ہم تو شاہ صاحب کے یہاں بیٹھے تھے تو کل بات مچھروں کی تھی، کبھی بات مچھروں کی ہوتی ہے، کبھی چھوٹے چھوٹے پرندے نکل آتے۔ تو ایک ٹڈی، برسات کا موسم تھا، امام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور دسترخوان پر کھانے کے قریب ایک ٹڈی آ کے بیٹھ گئی۔ رات کا وقت تھا، چراغ روشن تھا، اس کی روشنی میں اس کے دونوں پر چمک رہے تھے۔ ابن عباس امام کے ساتھ بیٹھے تھے، ایسی بات ابن عباس نکالی، کہتے ہیں مولا صاحب یہ جو ٹڈی کے پر ہیں اس پہ جو رنگ ہوا ہے کتنا خوبصورت رنگ ہے، کیا کلر اللہ نے کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب پوچھا ابن عباس نے اس رنگ کا مقصد کیا ہے، یہ لال نیلا پیلا، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ابن عباس یہ بتاؤ پہلے صغرا پھر کبرا پھر نتیجہ، یہ بتاؤ پہلے کہ از روئے قرآن ٹڈی کے پر خلق خدا ہیں یا نہیں؟ خدا نے بنائے ہیں یا نہیں بنائے؟ خدا نے بنائے۔ تو یہ ہو گیا مقدمہ صغرا۔ پھر فرمایا یہ بتاؤ اب کہ اگر خدا نے بنائے ہیں تو خدا کا کوئی فعل حکمت سے خالی ہے؟ صغرا سمجھو، کبرا سمجھو، پھر نتیجہ ملے گا۔ قبلہ بغیر آٹے کے، بغیر پانی نمک کی روٹی نہیں ملتی، تو پہلے مقدمہ بنائے، صغرا کبرا پھر نتیجہ۔ کہ دونوں باتیں واضح ہو گئی کہ یہ پر جو ہیں خلق خدا، اور خدا کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے، تو کوئی تو اس میں حکمت ہے۔ رنگ لگائیں اس کے اوپر۔ ابن عباس نے ہاتھ جوڑ دیے، مولا سے کہتا مولا مجھے نہیں معلوم، آپ بتا دیجیے۔ ابن عباس سنو، خدا نے اس ٹڈی کے دونوں پروں پر عبارت پوشیدہ کی ہے،
اس رنگوں کے اندر لکھی ہوئی عبارت ہے. قبلہ میں سمجھ نہیں پا رہا اس بات کو. تو مجھے جب سے یہ موبائل فون کا سلسلہ شروع ہوا اور اسکریچ کارڈ سامنے آنے لگے، مجھے کوئی بات سمجھ میں آنے لگی کہ اسکریچ کارڈ میں نمبر پہ لگا ہوا ایک خاص قسم کی کیمیکل لگا ہوتا ہے. اس کو آپ ریموو کرتے ہیں تو اندر سے نمبر نکلتے ہیں آپ کی موبائل میں چارج کرنے کے لیے. تو نمبر چھپائے گئے، اوپر سے کیمیکل لگایا گیا. تو جب انسان یہ کر سکتا ہے کہ نمبر چھپائے کیمیکل لگا کے، تو خدا نے رنگ لگائے پیغام چھپائے. اب یہ پڑھے کون؟ یہ پڑھے کون؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مولا بتائیں نا دائیں پہ کیا لکھا ہے بائیں پہ کیا لکھا ہے. دونوں سیم کلر ہیں. دائیں پہ الگ عبارت ہے اور بائیں پہ الگ عبارت ہے. دائیں پہ کیا لکھا ہے مولا؟ کیا لکھا کہ اللہ لکھتا ہے کہ میں رحمان خدای رحمان، میں جب چاہوں اس ٹڈی کو اپنی مخلوق کی خوراک بنا لیتا ہوں. بائیں پہ لکھا ہوا ہے کہ میں خدای جبار ہوں، جب چاہوں اس ٹڈی کو کسی خلق کے لیے عذاب بنا دیتا ہوں. لکھا تو خدا نے بہت کچھ ہے، پڑھے کون؟ جو پڑھ کے بتائے وہ حکیم ہے. میں سمجھتا ہوں خالی ٹڈی کے پڑھ نہیں پڑھتے تھے جو نسل میں اصل پڑھتے تھے وہ حکمت والے تھے. انا مدینۃ الحکمت، یہ انا بیت الحکمت و علی بابھا، یہ انا دار الحکمت ہے و علی بابھا. بس بات کو یہاں مکمل کرتے ہوئے کہ ہم نے مقصد بعثت میں کل آپ کو چھوڑا تھا 3 باتوں پر کہ اللہ کے رسول کو مبعوث کیا گیا اخلاق کی بلندی تمام کرنے کے لیے. اخلاق کیا ہیں؟ 3 باتوں کا نام اخلاق. پہلی بات، جو ظلم کرے اسے معاف کرو. تیار ہیں معاف کرنے کے لیے نہیں یا انتقام ہی لینا ہے صرف. بہترین انسان کون ہے؟ معاف کر دینے والا بہترین انسان. وہ انسان جو خدا سے معافی مانگتا اپنے لیے، کسی اور کو معاف کرنے پہ تیار کیوں نہیں ہوتا؟ کس منہ سے کہتا ہے العفو، اس سے کوئی کہے ایکسکیوز کرے، معافی مانگے، اکڑ جاتا ہے، نہیں کروں گا. پیغمبر کے مقصد بعثت میں پہلا مسئلہ امام فرماتے ہیں بچوں کہ ہم نے یہ حدیث امام سے لی ہے اور ہم سب کے سب اسلام میں محمدی ہیں، مکتب میں جعفری ہیں. تو مقصد بعثت مصطفیٰ کا ہے، وضاحت جعفر صادق علیہ السلام کی. اب جو نہ مانے اس کا جعفری سے کیا کہا؟ پہلا مسئلہ، جو تم پر ظلم کر اسے معاف کرو. دوسرا مسئلہ کہ جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کر دو. تیسرا اور آخر مسئلہ، جو تم سے تعلقات توڑے اس سے تعلقات جوڑ. اگر تم نے یہ 3 کام کیے تم نے مقصد بعثت پر عمل کر لیا.